کوثر بتایا. دنیا والوں جنت میں جانا چاہتے ہو نا، مگر یاد رہے بغیر محبت علی کے جنت نہیں ملنے والی. بغیر علی کی محبت کے. نبی کے حدیث ہمیں ملی ہے جو سنی عالم دین علامہ سلیمان حنفی قندوزی نے جنابی المودت 4 جلدوں پر مشتمل اہل بیت کی مدح میں کتاب لکھی ہے جنابی المودت، اور 4 جلدوں میں مشتمل اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں حب علی جن جواز للجنہ. علی کی محبت، علی کی محبت پرانا ترجمہ یہ ہے کہ علی کی محبت پروان جنت ہے. پروان جنت ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. جنت میں جانا ہے تو محبت علی چاہیے. یہ پہلے کا ترجمہ تھا جب لفظ جواز واضح نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا اس کا مفہوم. لیکن نبی جب بولتے ہیں تو صبح قیامت تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں. آپ میں سے کوئی سعودی عرب گیا ہوگا حج کرنے کے لیے یا کسی اور عربی ملک میں، تو آپ نے دیکھا نا ایئرپورٹ پہ پہلا سوال جو ہوتا ہے این الجواز. جواز یعنی پاسپورٹ. پاسپورٹ کہاں ہے؟ اور نبی نے کہا حب علی جواز للجنہ. یہ خطابت نہیں ہے، یہ نبی کے لفظ ہیں، نبی کے جملے ہیں کہ علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. سعودی عرب میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہو کے دکھاؤ. تم دنیا کی چھوٹی سی مملکت میں بغیر پاسپورٹ کے جا نہیں سکتے اور چاہتے ہو الہی مملکت میں بغیر گزرنامے اور پاسپورٹ کے چلے جاؤ. آپ سب میرے ساتھ آ گئے. 2 منٹ تک 4 منٹ تک میرے ساتھ چلیے گا، بہت لطف آئے گا. آواز بھی دیکھو. علی کی محبت، علی کی محبت یہ جو ہے نا یہ جنت میں لے جائے گی. میں نے ایک سنی عالم دین کا جملہ آپ کے حوالے کیا ہے نا، البتہ جملہ نبی کا لکھا انہوں نے ہے. اب دوسرے سنی امام کا، عالم اہل سنت نہیں، امام اہل سنت بہت عظیم ہستی ہے، ان کا میں 4 مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 4 مصرع ان کا ایک قطع. امام شافعی جو عاشق آل محمد تھے، شاگرد امام جعفر صادق تھے، جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ 2 سال جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارا ہے وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. اسی امام شافعی نے بہت سے اشعار آل محمد کی شان میں کہے ہیں، مگر میں 4 مصرع بڑے لطیف آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام شافعی آل محمد کی علی کی شان میں، علی کی شان میں 4 مصرع اس طریقے سے پیش کرتے ہیں. علی جن حبہ جنہ. جنہ لفظ جنت جو ہے نا وہ عربی میں 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. جنت، جنت اور جنت، تینوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جنت یعنی سپر، یعنی ڈھال. سیفٹی کے لیے جنگ میں جو چیز لے کے جاتے تھے سپاہی اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اسے اردو میں سپر کہتے ہیں، عربی میں جنت کہتے ہیں، جنہ. اور جنت جو انسان کے مقابلے میں ایک مخلوق ہے، یعنی جنات، جن، انہیں جنت کہتے ہیں. اور جنت تو آپ جانتے ہیں بہشت کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی، اب آئیے امام شافعی کا کمال یہ ہے کہ ایک ہی رباعی میں ان تینوں لفظوں کو استعمال کیا ہے. میں نے معنی بیان کر دیا. میں شعر پڑھوں گا عربی میں، ترجمے کی شاید ضرورت نہ ہو، آپ سب محظوظ ہوں گے. امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا. میں ترجمہ کروں. علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، ڈھال ہے، مصیبتوں سے بچاتی ہے. مصیبتوں کے مقابلے میں ڈھال اور سپر ہے علی کی محبت. قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے کہ جنت و جہنم کو بانٹنے والے ہیں. بھئی یہیں پہ تو میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. علی ہی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. آواز دیتے ہیں امام الانس والجنہ. علی ہی وہ ہے کہ جو انسانوں کے بھی امام ہیں، جناتوں کے بھی امام ہیں. وسیع المصطفیٰ حقا. امام شافعی نے کہا ہے حقا پہ توجہ، وسیع المصطفیٰ حقا. اگر کوئی سچا اور حقیقی وسیع پیغمبر ہے تو وہ علی ہے. غور کیا آپ نے یہ حقا کیا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی کچھ کہنا چاہتے ہیں. وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. علی وہ ہیں جو حقیقت میں، سچے معنی میں وسیع مصطفیٰ ہے. اور علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ.
जन्नत और जहन्नम के बांटने वाली हैं। इमाम शाफी ने कहा अगर जन्नत चाहिए तो अली के दर पे आओ, जहन्नम चाहिए तो यहां से दूर हो जाओ, यहां से दूर हो जाओ। 6 मिसरों में मुसद्दस के एक बंद में डॉक्टर पयाम आज़मी ने इमाम शाफी के इसी मिसरे की वजाहत की है। वो कहते हैं उनके मशहूर मुसद्दस का एक बंद मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि मेहराब में अली है। देखिएगा, इस जुमले को ज़हन में रखिएगा। इमाम शाफी के इमामुल इंस वल जिन्ना, जन्नत चाहिए तो अली के दर पे आओ, जहन्नम चाहिए तो अली से दूर हो जाओ। पयाम आज़मी कहते हैं कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली। बहुत पुरकैफ मिसरे उन्होंने कह दिए, मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। आप सबका रिस्पॉन्स चाहूंगा, आप सबकी तवज्जो। काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे अली, तस्नीम पाली है तो कौसर पे है अली, तस्नीम पाली है तो कौसर पे अली। हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। हर जाली मिलेंगे। एक बार सल्लल्लाहु पढ़े मज़ा मिल करके। हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जन्नत की आरज़ू तो करता है मगर सरदारान जन्नत से नफरत करता है, मालिक जन्नत से नफरत करता है। ये कैसा ईमान है, ये कैसी मस्खरा आमेज और मज़हका खेज तमन्ना है। जो मालिक जन्नत है उससे नफरत है और जन्नत की तमन्ना है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने दोनों को एक साथ भी एक जगह पे कहा है, अल हसन वल हुसैन व सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। यहाँ तो अलग अलग जन्नत का जिम्मेदार बनाया है और एक हदीस में एक साथ भी कहा है, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। आज पैगामात के दौर में काफ़ी वक्त निकल गया पैगामात के सिलसिले से, इंशाअल्लाह इस बात को कर मुकम्मल करूँगा। तो जन्नत की आरज़ू है लेकिन जो सरदार जन्नत है उसी से नफरत है, उसी से अदावत है। और इतनी अदावत कि उनमें से एक को जहर दिया और दूसरे के गले पे शमशीर रखी, खंजर चलाया। ज़रारो, कल की मजलिस में मैंने इमाम हुसैन के भाई का तज़किरा किया। पहली मजलिस में इमाम हुसैन का जिक्र, दूसरी में आपके भाई का तज़किरा। मैं इमाम हुसैन की औलाद का भी जिक्र करूंगा मगर मैं चाहता हूं कि जैसे कल की मजलिस में भाई का जिक्र हुआ, आज की मजलिस में बच्चों के सहारे से कुछ बहन का तज़किरा हो जाए। आपका ज़हन पहुंच गया हुसैन की फिदाकार ईसार गर बहन ज़ैनब कुबरा। ऐसी बहन के तारीख ने ऐसी बहन देखी नहीं, तारीख में ऐसी बहन मिलती नहीं है। अज़ादारों, ऐसी बहन कि जिसने भाई से मोहब्बत के जज्बे को अपनी ममता पर मुकद्दम कर दिया। मैंने जुमला कहा है, मुझे नहीं मालूम मेरी बात कहां तक पहुंची। ममता मां की मशहूर है मगर ममता के ऊपर मुकद्दम कर दिया भाई से मोहब्बत के जज्बे को ज़ैनब कुबरा ने। ऐसी बहन है ज़ैनब, अपने बच्चों से बार बार कहती थी कि कल मामू पे जान देना है। हर मां सोचती जैसे भी हो जाए बच्चे बच जाए, लेकिन ये मां ऐसी है जो आवाज देती है भाई की हिफाजत के लिए अपने बच्चों से कहे, देखो कल भाई की हिफाजत करना है मेरे, कल मामू के ऊपर तुम्हें कुर्बान होना है, तुम्हारे जीते जी मामू में कोई आंच ना आने पाए। बच्चे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी मां और बहनों, आज की मजलिस को मसाइब को जिगर पे हाथ रख के सुनना, बड़े कयामत की दास्तान है जो आपके हवाले करना चाहता हूं। ज़ैनब ऐसी मां है
کہ جس نے اپنے بچوں کا کربلا سے لے کے مدینے تک ماتم نہیں کیا ہے. میں 2-3 مثالیں دوں گا جلدی جلدی. مختم میں بھیجا, شہادت نہیں پڑھنا انہوں محمد کی, وہ آپ 10 دن سن چکے ہیں. اس کے آگے کی داستان, جب حسین ابن علی نے بچوں کے صدائے سلام کو سنا یا صدائے استغاثہ کو سنا تو دوڑتے مدد کے لیے گئے, مگر بچے مارے جا چکے تھے. اور انہوں محمد کے جنازوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, دونوں بھانجوں کو لے کر حسین خیمے کے پاس آئے. دروازہ خیمہ پر حسین اب سوچتے ہیں بہن کو کیسے بلائے, ایک نہیں 2 بچوں کے لاشیں لایا ہوں. اللہ اکبر, آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی. عزاداروں, عجیب مصیبت کی منزل ہے. 2 بچوں کے جنازے لائے ہوں, ماں کو کیسے بلاؤں؟ لیکن کیسی ماں تھی, اس کا رد عمل دیکھیں گے, اس کا ریئیکشن, اس کا انداز. جب حسین نے بلایا, اے بہن زینب, اور محمد کو لے کے آیا ہوں. زینب دروازے خیمہ پہ آئیں, اور زینب نے جیسی میتوں کو دیکھا ایسا کام کیا کہ تاریخ کی کسی ماں نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا ہے. جناب زینب اور محمد کے جنازوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتی ہیں, اور اس کے بعد ایک ہاتھ ان کے سینے پہ, دوسرا محمد کے سینے پہ, سر کو بلند کرتی آواز دیتی ہے, اللہم تقبل حاضر قربان, خدایا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اللہ اکبر. عزاداروں, حسین کے ماتم کرنے والوں, آج زینب کا ذکر کر رہا ہوں. زینب پہ تمہیں رونا ہے, یقیناً زینب تمہیں دعائیں دیں گی. زینب کے بچوں کا ماتم کرنا ہے. زینب وہ ہے, میں نے اپنے والد علام سے سنا ہے, وہ مجلس میں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی فرش ازا بچتی ہے نا, تو شام کے روضے سے ایک بی بی اٹھتی ہے اور دمشق کے ایک لحد کا رخ کرتی ہیں, اور چھوٹی سی قبر کے پاس آ کے آواز دیتی ہیں, بیٹا سکینہ چلو فلاں جگہ پر تمہارے بابا کی فرش ازا بچھی ہے, اور سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے فرش ازا پہ آتی ہیں. تو کیا آج جو ان محمد کے مصائب ہو رہے ہیں, پیش کیے جا رہے ہیں, کیا زینب نہ آئی ہوں گی؟ عزاداروں, ماں کو ان کے لاڈلوں کا پرسہ دے لیجئے. وہ ماں جس نے ماتم نہیں کیا, کوئی اور ماں ہوتی تو روتی, مگر زینب نے شکر کا سجدہ کیا. آواز دی, خدایا ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. تاریخ کہتی ہے کربلا کا واقعہ گزرا کوفے کے راستے میں, اور محمد کے چھوٹے چھوٹے سر نو کے نیزہ پہ نظر آئے. بیبیوں نے, کوفے کی بیبیوں نے تو گریہ کیا, اور محمد کے خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے, لیکن زینب نہیں روئی, زینب نے ماتم نہیں کیا ہے. تاریخ کہتی ہے جب شام میں بیویوں کو رہائی مل گئی, اہل حرم کو رہا کر دیا گیا, آزاد کر دیا گیا قید خانے سے, تو تبرکات حسینی آنا شروع ہوئے. تبرکات حسینی میں سرحائے شہداء بھی آئے. عزاداروں, جب سرحائے شہداء آئے نا, تو حسین کا سر زینب نے لیا, قاسم کا سر ام فروہ نے لیا, عباس کا سر ام کلثوم نے, اکبر کا ام لیلا نے, اصغر کا ام رباب نے. بیویاں ایک ایک شہداء کا سر اپنی آغوش میں لیتی رہیں اور ماتم کرتی رہیں. مگر شام کی عورتوں نے دیکھا ایک تش میں 2 چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی ماتم کرنے والا, ان پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ شام کی کسی بیوی نے کھڑے ہو کر جملہ کہا جس نے زینب کے دل کو تڑپا دیا. وہ بیوی کہتی ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی, کہ ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے جو ان پہ ماتم کرے. بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا بیوی ایسا نہ کہو, ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے, مگر میں نے جب مدینے سے چلی تھی تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا حسین پہ روؤں گی, اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی. حسین نے ماتم کیا, زینب نے. یہاں بھی اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا. مدینے آ گئی, زینب ابھی تک نہیں روئی. زینب نے جناب زینب نے اور محمد کا ماتم کب کیا سنو گے عزاداروں؟ زینب مدینے تک اپنے بچوں پہ نہیں روئی, بہت ضبط سے کام لیا, بہت صبر سے کام لیا. اب مدینے آئی زینب, آخری منظر پیش کرنے جا رہا ہوں. زینب مدینے آ گئی. مدینے میں زینب حسین کے گھر میں ہے, اپنے شوہر کے گھر میں نہیں جاتی ہے. جناب عبداللہ بار بار امام سجاد سے آگے کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر آ جائے, شہزادی کے بغیر گھر سونا.
مگر زینب اپنے گھر نہیں جاتی. سجاد سے کہتی ہیں بیٹا میں کس منہ سے عبداللہ کے سامنے جاؤں؟ 2 امانتیں لے کے گئی تھی, دونوں کو کربلا میں قربان کر کے آئی ہوں. میں اپنے شوہر کا سامنا کیسے کروں؟ میں کیسے عبداللہ کے سامنے جاؤں؟ جناب عبداللہ کا اسرار رہا نا تو امام سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ کو امام وقت کا حکم دیتا ہوں کہ اب آپ اپنے گھر جائیے. زینب نے کہا بیٹا جب تم نے حکم دے دیا تو شوہر کے حکم کی اجازت بھی اور امام وقت شوہر کے حکم کی اطاعت بھی اور امام وقت کے حکم کی اطاعت بھی لازم ہے. لہٰذا میں جا تو رہی ہوں مگر مجھے نہیں معلوم کہ جب عبداللہ کو دیکھوں گی تو میری کیا کیفیت ہوگی. امام سید سجاد نے دونوں شانوں کو تھاما, زینب کے بازوں کو تھاما, لے کے گھر میں آئے. جب زینب گھر میں پہنچی تو عبداللہ اس وقت گھر میں نہیں تھے. میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ مصائب کی داستان آپ کے ذہنوں میں آ جائے. عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ مدینے کے سب سے سخی انسان کا نام ہے. جناب عبداللہ سب سے قریب اور سب سے سخاوت مند انسان ہے. میں پوری بات واضح کر کے کہہ نہیں سکتا ہوں, حد ادب حائل ہے جناب زینب کے سلسلے سے, مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اپنے ذہنوں میں مصائب کے تصور کو لائیے گا. جناب عبداللہ سب سے قریب ہے. جب مدینے میں کوئی مقروض ہوتا تھا کسی کا تو جس کا قرضدار ہوتا تھا اس سے یہ کہہ کے آتا تھا آج تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا اس لیے کہ میں آج عبداللہ کے پاس بھیک لینے جا رہا ہوں. یعنی عبداللہ کی بھیک سے لوگوں کے قرضے اتر جاتے تھے. ایسے قریب انسان کا نام ہے عبداللہ. علی کے بعد پورے مدینے میں اگر کسی کی سخاوت مشہور تھی تو عبداللہ کی تھی, علی کے بھتیجے اور داماد کی تھی. اب آئیے, وہ عبداللہ گھر میں نہیں ہے. زینب گھر میں آئی, صحن خانہ میں بیٹھ گئی, آنگن میں بیٹھ گئی, کمرے میں حجرے میں نہیں جاتی ہیں. زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئی اور سر کو جھکائے آنسو بہانے لگی, رونے لگی. نہ جانے کیا کیا زینب کو اس گھر میں یاد آنے لگا کہ اب زینب آنسو بہا رہی ہے. جب عبداللہ گھر میں آیا تو دیکھا کوئی بی بی ہے, کمر خمیدہ, سر کو جھکائے ہوئے آنسو